فی المبادئ الکلامیۃ۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ عمل مقالۃ الثانیہ، مقالہ اولا، تو کیا فی المبادئ الکلامیہ، المقالۃ الاولی فی المبادئ الکلامیہ ومنہا المنطقیہ۔ یعنی پیچھے ذکر آیا ہے کہ اس کتاب میں کتنے مقالے ہوں گے؟ 3 مقالے ہوں گے، تو اس لیے یہاں معرب باللام کر کے لایا ہے المقالۃ الاولی، المقالۃ الاولی۔ پہلے نکرہ تھا، معرفہ کر کے لایا، یعنی یہ مقالہ اولا وہی ہے جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ 3 مقالے ہوں گے۔ یہ مقالہ اولا فی المبادئ الکلامیہ۔ ایک سوال کرتے رہتے ہیں کہ مقالہ اولا تو عین ہے مبادئ کلامیہ کا، مبادئ کلامیہ مقالہ اولا، تو فی داخل کیا ہے، یہ تو ظرفیت کے لیے ہے، اس کا تو پھر ظرفیہ شے، ظرفیہ شے لنفسی لازم آئے گی۔ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے مقالہ اولا کتاب کی جزء، اور کتاب میں 7 احتمال بنتے ہیں، ان میں 3 احتمال صحیح ہوتے ہیں۔ ایک تو الفاظ فقط، یعنی الفاظ موضوعہ فقط، معانی فقط۔ کتاب کس کا نام ہے؟ الفاظ معانی مجموعہ۔ لیکن الفاظ جو ہوں گے وہ الفاظ جو معانی پر دال ہیں، جو معانی ہوں گے تو وہ جن پر الفاظ مخصوص دلالت کرتے ہیں، یہ 7 ذکر ہوتا ہے، اور الفاظ اور معانی کا مجموعہ۔ یہ کتاب میں 3 احتمال، باقی صحیح نہیں ہوتے، یہ صحیح ہوتے ہیں۔ تو مقالہ اولا یہ کتاب کی جز ہے، پھر اس میں بھی یہی احتمال ہوں گے۔ تو المقالہ اولا مثلاً ہم الفاظ لے لیتے، تو پھر مبادئ کلامیہ یہ بھی تو کتاب کی جز ہے، تو یہ جب الفاظ لیں گے تو وہ معانی لیں گے، یہ معانی لیں گے تو ان کو الفاظ بنا لیں گے۔ تو پہلے اس میں کہ المقالہ اولا اس کو معانی لے لو، اور مبادئ کلامیہ اس کو الفاظ لے لو۔ اور معانی کے لیے الفاظ بمنزل ظرف کے ہوتے ہیں، کیوں جو معنی لفظ کے اندر ہوتا ہے، لفظ اس کا احاطہ کرتا ہے اور لفظ سے ہی سمجھ آتا ہے۔ تو گویا معانی مبادئ کلامیہ یہ الفاظ ہیں یہاں، تو پھر ظرف فی ظرفیت کی لگ سکتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے یہ مبادئ کلامیہ، یہاں ذا مضاف ہے، یعنی فی بیان المبادئ الکلامیہ۔ تو بیان جو ہے مبادئ کلامیہ، اس کو ظرف کے ساتھ تشبیہ دی گئی، مبادئ کلامیہ کو ظرف کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اور ذکر ہے مبادئ کلامیہ کا، تو ظرفیت پر دال ہے، فی، اس کی وزن ظرفیت کے لیے اس کو استعارہ کیا ہے یہاں۔ تو فی یعنی شمول عمومی وجہ شبہ ہے، ظرف میں بھی شمول ہوتا ہے کہ مظروف کو شامل ہوتا ہے، وہ مبادئ کلامیہ بھی ان مقالہ اولا پر مشتمل ہے، تو یہ ان کا احاطہ کرتا ہے۔ تو تو بیان یہاں ضرب نکالیں گے، فی بیان المبادئ الکلامیہ۔ تو مقالہ اولا
کیا ہے؟ بیچ بیان مبادی کلامیہ کے۔ اور یہ مدرسین اور تدریس اور اس کے ترجمے یہ ہمارے اساتذہ سے وہ لفظ بلفظ ہوتا ہے، پھر طالب علم خود بناتے ہیں اس کو بامحاورہ، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کلام کو مزید آسان کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ چونکہ درس ہے تو اس لیے وہی طریقہ، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اس طرح بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ المقالہ اولیٰ، مقالہ اولا المقالہ اولیٰ بیچ کیا مبادی ہے؟ کلامیہ کے۔ بیچ بیان مبادی کلامیہ کے۔ وَمِنْهَا الْمَنْطَقِیَّہ، تو مبادی موقوف علیہ کو کہیں گے جن پر مطلب ہے ایک شے موقوف ہوتی ہے، اس کی معرفت موقوف ہوتی ہے، تو مبادی موقوف علیہ کو کہتے ہیں۔ یہ مبادی ہیں کلامیہ، یعنی علم کلام۔ مبادی بھی مسائل ہیں، لیکن ہیں یہ علم کلام کے مسائل، اور یہاں علم کلام میں جب مسائل ہوتے ہیں تو وہ علم کلام کے مقاصد بنتے ہیں، لیکن اس علم میں مقاصد سے نہیں ہیں، مبادی سے ہیں، موقوف علیہ سے ہیں۔ اور وَمِنْهَا الْمَنْطَقِیَّہ، تو مبادی کلامیہ کی طرف ضمیر لوٹائی، مِنْهَا الْمَنْطَقِیَّہ، بعض ان سے منطقیہ ہیں، یعنی مبادی کلامیہ سے بعض منطقیہ ہے۔ تو اس سے ادھر ہوا بھائی منطق تو علیحدہ علم ہے اور علم کلام علیحدہ علم ہے، تو یہ مبادی کلامیہ تو یہاں ذکر کریں گے، تو منطق مسائل منطقیہ یہ مبادی کلامیہ کا بعض کیسے ہے؟ اس کا جواب دیا ہے لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ جُزْءًا مِّنَ الْكَلَامِ، یہ متاخرین و علماء کرام متاخرین انہوں نے منطق کو علم کلام کا جز بنایا ہے، علم کلام کی جز ہے، جز شے کی شے میں داخل ہوتی ہے، علم کلام میں یہ داخل ہے، اور اس میں تفصیل ہے جو کتابوں میں شرح عقائد میں لکھا گیا ہے، شرح عقائد کی ابتداء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک زمانہ، صحابہ کرام حضور کی صحبت اور مجلس کی برکت سے ان کے دل قلوب صاف تھے، کسی قسم کا کوئی شبہ اشکال کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وحی کا دروازہ کھلا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے۔ پھر صحابہ کرام علماء کثیر تھے، مسائل تھوڑے تھے، اگر کبھی گاہے کوئی مسئلہ ہوتا تھا بتانے والے بہت تھے۔ بعد میں فاسد باطل فرقے پیدا ہوئے، فراق ضالہ، اور انہوں نے اسلام کے عقائد پر اعتراضات کیے، وہ منطقی اور فلسفی صورت میں تھے، تو پھر متاخرین نے وہ اصطلاحات ان کو جو جواب دیے تو منطقی اور فلسفی رنگ میں دیے، پھر منطق اور فلسفہ کا علم کلام میں دخل آ گیا، اور ایسا دخل آیا کہ بعض جگہوں میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ علم کلام کی کتاب ہے یا منطق کی کتاب ہے، معقول کی، اس طرح خلط ملط ہوا ہے۔ تو منطق کو علم کلام کا جز بنا دیا گیا ہے۔ چلیں ترجمہ کر لیں۔ اور لِأَنَّهُمْ، بعض ان سے واسطے ان کے بعض بنایا ہے انہوں نے اس منطق کو جز واسطے کلام کے، جز من الکلام، جز کلام سے۔ جز کلام سے۔ اب یہ ہے وقد فرغنا عنہا فی السلم والافادات ہے۔ ہاں بس اب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اور کتابوں میں ذکر کیا ہے، جو منطق کی کتابیں ہیں اس کا نام لیا سلم افادات، افادات بھی آپ کی کتاب ہے، سلم یہ معقول کی مضبوط کتاب ہے، اس پر بڑے حواشی لکھے گئے ہیں اور علماء نے اس کو لیا ہے۔
پڑھا ہے، پڑھایا ہے، حواشی لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اس سے فارغ ہوئے ہیں، لہذا تمہیں ضرورت پڑے اس میں دیکھو۔ لیکن یہاں جو ضروری ہے، فرمایا جو ضروری ہے، شدید حاجت ہے اس کی طرف، ہم یہاں ذکر کریں گے، وہ کچھ حصہ ہے۔ اور تحقیق فارغ ہو چکے فارغ ہوئے ہم ان سے، ان سے، یعنی مسائل منطقیہ سے، بیج سلم کے بیج سلم اور افادات کے، اور اب ذکر کریں گے ہم ایک ضروری ایک طرف کو، ایک طرف، ایک حصہ ضروری، کچھ حصہ۔ النظر وهو ترتیب المعقول لتسهيل المجهول واجب لأنه مقدمة الواجب۔ اب پہلا مسئلہ، النظر واجب، یہ قضیہ ہے، النظر واجب، آگے آئے گا، نظر واجب ہے، جو نا نظر کا کیا معنی ہے، یعنی نظر واجب ہے، یہ ایک قضیہ ہے، تو قضیے کا علم تصدیق ہوتا ہے، تو تصدیق تب حاصل ہوتی ہے کہ طرفین کا تصور آ جائے، یعنی موضوع کا بھی تصور، محمول کا تصور، نسبت کا تصور، ان تصورات ثلاثہ جب آ جاتے ہیں تو تصدیق حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے النظر، قضیہ النظر واجب ہونا ہے، لیکن یہاں نظر کی تعریف کی ہے، نظر کیا ہوتی ہے؟ ہوا ترتیب المعقول لتحصیل المجہول، یہ ترتیب کا نام ہے۔ ترتیب چھوٹی کتابوں میں ترتیب امور معلومہ، اس نے کہا معقول، ترتیب معقول، یعنی کئی چیزیں ہیں ہمیں معلوم ہیں، ہمارے ذہن میں ہیں، اور ان کو ایسی ترتیب دینی کہ ان کی ترتیب کے بعد ایک مجہول حاصل ہو جاتا ہے، اس ترتیب کا نام ہے نظر۔ ترتیب فعل ہے، ترتیب فعل ہے اور معقول کا، لیکن معقول کہا، معلوم نہیں کہا۔ علامہ تفتزانی نے، آپ نے جو تہذیب لکھا اس میں ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، وہاں اس نے معقول کا لفظ بولا ہے۔ یہ متقدمین کے نزدیک یہ تعریف ہے، متاخرین جو ہیں وہ یہی تعریف کرتے ہیں، ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول، امور معلومہ، لیکن چونکہ معلومہ کا لفظ ہے، معلوم علم سے مشتق ہے، اور علم کا اطلاق یقین پر آتا ہے، اس لیے انہوں نے معقول کا لفظ لایا۔ یہ منطقی لوگ ہیں، یہ ذرا ذرا بات کو دیکھ کے لفظ کہتے ہیں، اس طرح میں کوئی سوال نہ کرے، ان کے پھر جوابات دیتے ہیں، جوابات ہی نہ دینے پڑیں۔ معقول عام ہے، معقول جو معلومات ہیں وہ یعنی یقینیہ ہوں، ظنیہ ہوں، بس وہ معقول ہے۔ معلومہ کہیں گے تو وہ کہیں گے بے معلوم ہے، تو پھر یقین کو مشتمل ہوں گے، حالانکہ منطق میں جو تصدیق ہے ظن سے شروع ہوتی ہے، تو ظن وہ نکل گیا، حالانکہ وہ بھی تصدیق ہے، ظن سے شروع ہوتی ہے، جانے مرجو جائز ہوتی ہے۔ تو ترتیب معقول، جو معقول کا معنی تو وہی معلوم ہی ہے، ہماری اردو اس کو کیسے بیان کرے گی؟ ہماری اردو کا دائرہ تنگ ہے، معلوم اور معقول، یہ معقول کا لفظ بولا ہے، اس میں وہ امور آ گئے، آگے وہ خواہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں، جیسے متاخرین نے تعریف کی ترتیب و امور معلومہ، امور معلومہ کہا، امور معلومہ عام ہے کہ وہ امور معلومہ تصورات ہوں یا تصدیقات ہوں، للتعدی الی مجہول، تو مجہول جو ہے یہ دو
مجہول دو ہیں، ایک تصور مجہول، دوسرا تصدیق مجہول۔ تو امور معلومہ بھی دو ہو گئے، ایک تصور معلوم، دوسرا تصدیق معلوم۔ ہمیشہ مجہول معلوم سے ہی حاصل ہوتا ہے، معلوم جو دو ہیں تو مجہول بھی دو ہے۔ اور یہ ان کا طریقہ ہے کہ تصدیق ہمیشہ تصدیق سے حاصل ہوتی ہے، تصور سے نہیں ہوتی، اور تصور جو ہے یہ تصور سے حاصل ہوتا ہے، تصدیق سے نہیں ہوتا۔ اس پر دلائل دیتے ہیں۔ اس لیے منطق میں دو موضوع قرار دیے گئے، ایک قول شارح اور دوسرا حجت۔ تو یہ فرمایا نظر یہ ترتیب معقول تحصیل المجہول، ترتیب معقول تحصیل المجہول، اس کی مثال نہیں دی۔ منطق میں اس کی مثالیں ہوتی ہیں، بھئی ایک شے ہے ہمیں من وجہ وہ معلوم ہے، من وجہ معلوم ہے اور من وجہ مجہول ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے معلوم نہ ہو تو پھر وہ شے مجہول مطلق ہوگی، اور مجہول مطلق کی طلب محال ہے۔ ہم جس شے کی طلب کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں پہلے معلوم ہوتی ہے۔ اب تحصیل حاصل کی نہیں ہوگی جس جہت سے اور وجہ سے ہمیں معلوم ہے اور ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ وجہ حاصل نہیں کر رہے اور وجہ حاصل کر رہے ہیں۔ مثلا من وجہ حاصل تھی، وہ ارضیات سے حاصل تھی، ہم نے اس کو حاصل کیا ذاتیات سے۔ پہلے اس کی عرضی حاصل تھی، اب اس کی حقیقت حاصل ہو گئی، کنہا حقیقت جو پہلے حاصل نہ تھی اب حاصل ہوئی۔ تو یہ ترتیب ہے، اور ترتیب فعل ہے نفس ناطقہ کا، اور اس میں زمانہ لگتا ہے، اور اس میں دو حرکتیں ہوں گی۔ ایک حرکت مطلوب سے مبادی کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر دوسری حرکت مبادی سے مطلوب کی طرف، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ یعنی ترتیب حرکت ثانی میں آتی ہے، پہلی حرکت میں ترتیب نہیں ہے، تلاش ہے، مناسبات مطلوب کے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ جب مطلوب کے مناسبات مل جاتے ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ ذہن ایسے ہے بہت بڑا ایک خزانہ ہے، بہت بڑا ظرف ہے، اس میں معلومات ایسے ڈھیر لگے پڑے ہیں، کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے حرکت ہے، اور حرکت وہ خروج من القوت الی الفعل تدریجاً، یہ حرکت ہے، اور زمانہ مقدار حرکت ہے۔ تو مقدار حرکت ہے تو حرکت جب کرے گا تو مقدار عارض ہوگا، یہی زمانہ ہوتا ہے، تو پھر زمانہ لگے گا۔ یہ ہوتی ہے نظر۔ ایک حدث ہوتا ہے، حدث سین کے ساتھ، حدث۔ حدث میں ایسا ہوتا ہے کہ مطالب سے مبادی کی طرف، تو مبادی سے مطالب کی طرف انتقال ہوتا ہے، اور انتقال دفعی ہوتا ہے۔ یعنی مسئلہ پیش ہوا، فوراً یہ مسئلہ مطلوب ہے، اس کے مبادی دلائل فوراً آ گئے، فوراً ترتیب ہو گئی، فوراً جواب آ گیا۔ یہ ہر بندے کو نہیں ہے حدث، یہ قوت قدسیہ کے مالک جو لوگ ہیں یہ ان کو حاصل ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام تھے، یا ہمارے اولیاء کرام ہیں، وہ علماء ہیں، حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ایک مسئلہ ہوا تھا، بات آ گئی، برکت کے لیے ذکر ہو جائے۔ مسئلہ ہوا، ایک نے قسم کھائی اور حلف کھایا، بھئی میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا جان میں جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ اب حانس ہونے کا اندیشہ تھا، وقت مقرر، تو مسئلہ پیدا ہو گیا، بھئی وہ کون سی عبادت کرے اس وقت میں جو دنیا جان میں ایسی عبادت کوئی نہ کر رہا ہو۔ نماز پڑھے گا، اب کیسے معلوم ہوگا کہ نماز کوئی نہیں پڑھ رہا اس وقت میں؟
یا درود شریف، کلمہ شریف، ذکر اذکار، کوئی یعنی قرآن مجید کی تلاوت، تو علماء سوچ میں پڑ گئے بھی کیا جواب دیا جائے، تو علماء جواب نہ دے سکے۔ اللہ جل شانہ اپنے ولیوں کی شان کو ظاہر کرتا ہے لوگوں پر، تو پھر حضور غوث الاعظم کی طرف لوگ چلے گئے، جناب ایسا ہے۔ جو ہی مسئلہ پیش ہوا آپ نے فرمایا مطاف خالی کیا جائے اور یہ طواف کرے۔ ایسا سوکھا آسان سا جواب تھا حضور غوث الاعظم نے، لیکن نہ سوچنے کی یہ قوت قدسی ہے، یہ حدث ہے، یہ الہام ہے، یہ ہوتا ہے خاص بندوں کو، لیکن اس طرح نہیں کہ حلوہ کھانے سے، سوئے رہنے سے بس یہ ایسے ہو جاتا ہے۔ علماء محنت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے علماء کے اوپر کہ انکشاف پیدا ہوتا ہے تو ان پر بھی الہام حدث یہ ہوتی ہے، لیکن ابتدا میں محنت اور مجاہدہ تحصیل علم، کہا نا بھائی کال حال کے لیے ہے ضروری، لیکن ساری زندگی کال میں رہنا یہ نقص ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جو یہ ترتیب ہے، ترتیب ایک امور معلومہ میں، امور معلومہ مادہ ہے، اور ترتیب جو ہے اس سے صورت لگتی ہے، اور ترتیب کے لیے مرتب چاہیے، اور مرتب تو اس میں پھر اس کی غایت ہوتی ہے۔ تو یہ 4 علل پر مشتمل تعریف ہے، بڑی اچھی تعریف کی گئی ہے۔ ترتیب المعقول لتحصیل المجہول، فرمایا فَهُوَ واجب، یہ واجب ہے۔ اب کوئی ایسا فرقہ ہو جب کوئی شے واجب نہیں ہے، کوئی شے واجب نہیں، بس تو یہ مقدمہ آیا کہ نظر واجب ہے، اور نظر کا یہ معنی ہے۔ اب اس پر دلیل دیتا ہے کہ لِأَنَّهُ مقدمۃ الواجب، یہ اللہ جل شانہ کی معرفت، ایمان باللہ و ایمان باحکامہ باخبارہ، جتنے معتقدات ہیں ہمارے، ایمان واجب ہے، واجب کا لفظ بولا فرض، تو ایمان، اور یہ نظر فکر اس واجب کا مقدمہ ہے، موقوف علیہ ہے، تو واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے، لِأَنَّهُ مقدمۃ الواجب وَكُلُّ مَا هُوَ شان هذا شانُهُ فَهُوَ واجب۔ اب دیکھو نماز پڑھتے ہیں ہم، تو نماز کا مقدمہ وضو ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نماز کا جو وقت ہے یہ وسعت رکھتا ہے، اس کا اول بھی ہے آخر بھی ہے، فراخی ہے، یہ وقت موسع ہے، یہ واجب بھی موسع ہے، لہذا وقت داخل ہو گیا تو کوئی اپنے کام میں ہے، چلو بھائی وقت ہے، تاخیر کر رہا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے فراخی ہے۔ ہاں جب آخری وقت رہ جاتا ہے، مثلا جس میں صرف مقدار فرض سما جائے، اس سے پہلے، اس وقت سے پہلے مثلا 5 منٹ آخری، اس سے پہلے وضو بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے وضو واجب نہیں ہوتا، لیکن اس وقت کہ اب تاخیر کرے تو جو فرض ہے اس کا مفوت بنے گا، تو وہ واجب اس کی ادا اس کے اوپر موقوف ہے، تو وہ واجب کا مقدمہ ہے، اس لیے وضو بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کرتے ہیں، بھائی وضو کے واجبات بتاؤ،
مسواری میں آگے پیچھے کر کے وضو کے واجبات کیا ہیں، وضو کے فرائض تو ہیں، وضو کے سنن بھی ہیں، وضو کے مستحبات بھی ہیں، وضو کے واجبات نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ تو ہیر پھیر کر کے سوال ہوتا ہے، سوال اس طرح کرتے ہیں، ایک امتحان جو ہوتا ہے کچھ ابہام طریقہ، تو اس کا جواب یہ تھا بھائی وضو کے واجبات نہیں ہیں، ہاں وضو خود واجب ہو جاتا ہے، خود واجب اس وقت۔ تو یہ آ گیا کہ نظر واجب ہے۔ اب اللہ موجود، یہ قضیہ ہے، یہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ ہے، یہ قضیہ ہے، اللہ موجود، اس پر دلیل اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اپنی ہستی کے دلائل بیان فرمائے اور اس کا طریق بیان کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ ہمیں طریق بھی، تم نظر کرو میرے آیات میں، انظر الی آثار رحمت اللہ، تو نظر کر۔ جب بندہ اب نظر نہ کرے تو ایسی جنگل تے صحرا یا کہیں ہو، عقل تو ہے لیکن نظر نہ کرے تو پھر وہ کیا حاصل کر سکے گا؟ نظر واجب ہے، عقل اللہ پاک نے دی ہے، وہ اس عالم میں نظر کرے گا۔ یہ عالم جو پیدا کیا، یہ دیکھو مسجد ہے، مسجد شریف، اس کا ہر نقش زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرا بنانے والا ہے۔ جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھنے سے ہی یہ نظر ہے، اس کے نقش و نگار، اس کی وضع، اس کا ایسا حسین منظر، یہ دیکھنے سے ہمیں دلالت کرتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ اس کا بنانے والا ہے۔ یہ ایسے عدم سے وجود میں نہیں آ گئی، یہ ایسے نہیں آ گئی، اس کا بنانے والا ہے۔ اور یہ اس کے نقش و نگار دلالت کر رہے ہیں کہ وہ بنانے والا بڑا عالم ہے، اس کو علم ہے کہ اس طرح بنانا ہے، اور بنانے سے پہلے علم ہے، کیونکہ اگر بنانے سے پہلے علم نہ ہو کیسے بنائے گا؟ وہ حج ہے، وہ حج تھا، میت سے کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، وہ قادر بھی تھا کہ عاجز سے کوئی شے بنتی نہیں ہے۔ یہ سارے جب ہم مکان کو دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں، محسوس مکان ہے، تو ہماری یہ نظر، یہ حس جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے محسوس دیکھنے سے، اس کے بعد عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل کہتا ہے اس کا بنانے والا ہے، وہ حج ہے، وہ علم والی ذات، علم رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ارادے پر بھی، کیونکہ کوئی کام بندہ کرتا ہے تو اس کام کا ارادہ کرتا ہے، ارادے کے بعد وہ کام قدرت کا تعلق ہوتا ہے، اس کی قدرت کا۔ یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس منظم نظام کو دیکھو، یہ منظم نظام ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ کے سوا لو کان فیہما، اس زمین و آسمان میں متعدد خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ کب سے یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو گیا ہوتا۔ لیکن یہ منظم نظام، حسین نظام، احسن طریقے سے اور بڑے پختہ طریقے سے، ایسا منظم تے مستحکم نظام ہے کہ عقل جب دیکھتی ہے تو عقل کہتی ہے اس سے احسن نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے حسن میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس کے نقش و نگار اور اس کا وضع اور اس کی
یہ حسین نظام دلالت کر رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ذات ہے، یہ ویسے عدم سے وجود میں نہیں آ گیا، ساری وہی تقریر چلتی ہے۔ تو یہ نظر ہے، اور اس کو کہا گیا نظر واجب ہے، کیونکہ یہ نظر واجب کا مقدمہ ہے۔ واجب ہے ایمان باللہ، ایمان باللہ واجب ہے، تو پھر نظر بھی واجب ہو گئی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں نظر فکر کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات ہیں میرے زمین کی خلق میں، آسمانوں کی پیدائش میں، خلق السماوات والارض، زمین لیل اور نہار کے اختلاف میں، دن ہے تو پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات سے پھر دن آ جاتا ہے، ایسا منظم نظام حسین، اور اس میں حکمتوں سے پر ہے، اس میں نظر کرو۔ فرمایا لآیات لأولی الالباب، اس میں اولی الالباب کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہے۔ اولی الالباب اصحاب عقل، اور عقل بھی وہ خالص عقل، وہم کے امیزے سے پاک، لب خالص عقل، عقل ہوتی ہوئی ہے جو خالص ہو، وہم کے امیزے۔ جب عقل کو خالی کرتا ہے بندہ، اپنے اندر جھاتی لگاتا ہے، اللہ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر، اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر میری نشانیاں موجود ہیں، ذرا بصیرت کی نگاہ سے تو دیکھو۔ تو یہ آ گیا پہلا مقدمہ کہ النظر واجب، کوئی جھکائے نظر واجب نہیں تو تم اس کو دلائل سے سمجھاؤ گے، تو یہ دلیل آ گئی۔ چلیں جی۔ اور نظر وہ ترتیب دینا ہے معقول کو واسطے حاصل کرنے مجہول کے، واجب ہے کیونکہ یہ نظر مقدمہ ہے واجب کا۔ واجب کا ایک بات ہوتی ہے، ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا یہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اس کا مقدمہ ہے مال، تو پھر مال اکٹھا کرنا واجب ہے؟ اس نے سوال کیا، اس کا مطلب مال اکٹھا کرو، تو اس نے نہیں سمجھا ہوا۔ یہ واجب مطلق کی بات ہے، وہ واجب مقید ہے کہ پہلے مال ہوتا ہے تب واجب آتا ہے، یہاں واجب مطلق کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے شارحین جو ہیں وہ ادا کا لفظ نکالتے ہیں، ادا، یہاں یعنی حذف مضاف ہے، لأنہ مقدمۃ ادا الواجب، یہ ادائے واجب کا مقدمہ ہے، اور ادائے واجب قطعی جیسے ایمان اور معتقدات سارے اللہ جل شانہ۔ چلیں جی آگے۔ البسیط لا یکون قاسما لأنہ لا یقبل العمل ولا مقتسما لأن العارض لا یفید الکنہ۔ اب تو پیچھے آگے نظر کی تعریف، ترتیب المعقول، یہ تو ترتیب کا لفظ آیا، ترتیب کا لفظ بیان کر رہا ہے، ترتیب ہمیشہ متعدد چیزوں میں ہوتی ہے، شے واحد ہو تو کیا ترتیب ہو، متعدد چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو کسی کو پہلے رکھا، کسی کو دوسرے مرتبے میں، اسی طرح آگے پیچھے کر کے وہ ترتیب دیتے ہیں، تو حسین ترتیب ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ نظر ہے ترتیب میں ہوتے ہیں امور متعدد، تو فرمایا والبسیط لا یکون قاسبا، بسیط وہ جو شے واحد ہے، بسیط ہے، اس میں تعدد نہیں ہے، تو بسیط لا یکون قاسبا، قاسب کہتے ہیں دلیل کو جس سے بندہ کوئی نتیجہ حاصل کرتا ہے، یہ بھی نہیں، ولا مقتصبا، تو بسیط نتیجہ بھی نہیں ہوتا، نہ یعنی نتیجہ وہ مقتصب ہو گیا مطلوب،
وہ بھی بسیط اور یہ تو فرمایا نہ بسیط کاسب ہے تو نہ بسیط مکتسب ہو سکتا ہے۔ پہلے پر دلیل بھائی کاسب نہیں ہو سکتا بسیط، اس پر ہوئی کہ بسیط کاسب نہیں ہے، کیونکہ بسیط عمل کو قبول نہیں کرتا۔ عمل سے مراد وہی ترتیب ہے، ترتیب نفس ناطقہ کا فعل ہے، ترتیب میں تعدد ہے۔ بسیط عمل کو قبول نہیں کرتا، یعنی عمل ترتیب کو قبول نہیں کرتا، اور بسیط نہیں ہوتا کاسب، نہیں ہوتا کاسب کیونکہ واسطے نہیں اس کے قبول کرتا وہ عمل کو۔ یہ جو عمل ہوتا ہے تو یہ حرکت ثانی ہوتی ہے، تو اس سے مطلب ہے پہلے مبادی آ جاتے ہیں پھر حرکت ثانی ہوتی۔ تو میں اس کی مثال تو بہرحال بیچ آ جائیں گی باتیں انشاءاللہ، تو اس کی مثال بھی ہے۔ تو ترتیب تو قاسم میں چونکہ بسیط ہے، بسیط میں ترتیب نہیں ہوتی، یہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ قاسم نہیں بنتا۔ اب مکتسب بھی نہیں بنتا۔ اب مکتسب کیوں نہیں بنتا؟ یعنی اس کا کاسب جو ہوگا یا کاسب اس کا کیا ہوگا، وہ بھی بسیط ہوگا، تو وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، والبسیط لا یکون کاسبا۔ اور اگر وہ بسیط نہیں ہے بل کاسب اس کا، تو پھر کیا ہوگا، عارض ہوگا، عوارضات ہوں گے، اس کے کاسب عوارضات ہوں گے، یا عوارضات بسیط کی کنہ کا افادہ نہیں کرتے۔ ذاتیات تو ہمیشہ مرکب کے ہوتے ہیں، ذاتیات مرکب کے ہوتے ہیں، یہ بسیط ہے تو بسیط مکتسب بھی نہیں ہو سکتا کہ کاسب اس کا یا بسیط ہوگا تو یا مرکب، تو بسیط بھی نہیں ہو سکتا اور مرکب بھی نہیں ہو سکتا، اور بسیط نہیں بسیط ہوگا نہیں ہو سکتا مکتسب، واسطے اس کے کہ عارض ہے، عارض نہیں افادہ نہیں کرتا فائدہ کنہ کنہ کا، کا۔ عارض کنہ کا افادہ نہیں کرتا، یہاں مطلب کنہ مراد حقیقت ہے۔ ویسے تعریفیں جو آتی ہیں تو بسیط یعنی بسیط نہ کاسب ہے تے نہ مکتسب ہے۔ کاسب پھر معرف بھی کاسب ہوتا ہے اور دلیل بھی کاسب ہوتی ہے، اور جو معرف ہوگا معرف یہ مکتسب بنے گا، اور ادھر جو نتیجہ آتا ہے وہ دلیل کا مکتسب ہوتا ہے۔ تو بہرحال نہ کاسب بن سکتا ہے بسیط، نہ مکتسب بن سکتا ہے بسیط۔ چلو جی، الماہیۃ المطلقۃ موجودۃ والا لکان لکل قطرۃ من الماء حقیقۃ علی حدۃ۔ یہ مسائل چونکہ منطقیہ ہیں، کچھ فلسفیہ بھی بیچ، یہاں سے ایک فلسفی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ الطبیعت المطلقہ، تو یہ طبیعت مطلقہ، ہمارا مذہب متکلمین کا مذہب بھئی جو اجسام ہیں، اجسام یہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہیں، یعنی اجزاء لا تتجزا چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں، ہے نا، چھوٹے چھوٹے اجزاء۔ پھر وہ جسم کے لیے کتنے، یہ فلسفے میں بحث ہے، جسم میں کتنے قول ہو جاتے ہیں، جسم میں 8 قول ہو جاتے ہیں، 7-8 اقوال ہیں جسم کے اندر فلاسفہ کے۔ تو وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں، ایسے چھوٹے کہ آگے تقسیم کو قبول نہیں کرتے، بالکل آخر میں ذرہ جو بچتا ہے وہ آگے تقسیم کو قبول
پھر اس میں بڑی تعمیم ہوتی ہے، نہ وہ کہیں گے نہ تقسیم حصی اعلیٰ قاطعہ سے کہ اس جز کو کوئی اعلیٰ قطع کرے، اس کے 2 حصے کرے، یا کاسرہ ہو کہ اس کے اوپر ماریں اور اس کے 2 حصے ہو جائیں، چھوٹا سا ذرا، نہ وہمی کہ وہم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حص میں وہ چھوٹا ذرا ہوگا، پھر وہم نہ اعلیٰ قاطعہ اس کی تقسیم کر سکتا ہے نہ کاسرہ، ہاں وہم کرے گا وہ اشارے سے، یہ جانب اور یہ جانب، اور وہم بھی اس کی تقسیم نہیں کر سکتا۔ پھر جب وہم سے شے نکلتی ہے تو عقل میں چلی جاتی ہے، تو وہ کہیں گے عقلی تقسیم کو قبول بھی نہیں کرتا۔ مثلا عقلی تقسیم میں جو اجزاء نکلتے ہیں وہ کلی ہوتے ہیں، حصی تقسیم میں جو اجزاء نکلیں گے وہ جزئی ہوتے ہیں، اعلیٰ کاسرہ اعلیٰ قاطعہ سے جو نکلیں گے وہ بھی اجزاء جزئیہ محسوسہ ہوں گے خارج میں، لیکن عقلی میں کلیات اور حصے میں افراد اس کے موہومہ وہمی وہ اجزاء کلی نہیں ہوتے۔ یہ بعض فلسفے کے اندر ہے، اور یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ تم اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو سمجھو، اپنے دلائل کو سمجھو، اور باطل فرقے ان کے اعتراضات کتابوں میں لکھے ہوئے، جب دیکھیں کہ بھئی یہ تو بیچارے اب فلسفے سے عاری ہو گئے ہیں، بس اٹھاؤ وہی اعتراض ان اوپر، کبھی کبھی اخباروں میں چھپتے بھی ہیں، ہاں تو بات پڑھنے والا بیچارہ سمجھ نہیں سکے گا، تردد پیدا ہوا، اگر قائل نہیں ہوگا تو شک شبہ اس کو پڑے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ حصہ فلسفے کا جتنا ہمارے علم کلام میں اس کی ضرورت ہے حسب ضرورت، وہ یا منطق ہے اس حسب ضرورت اس کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے علم کلام میں جو مقاصد ہیں ان کا موقوف علیہ بنتے ہیں۔ اب طبیعت مطلقہ، طبیعت کے ساتھ مطلقہ کی قید لگائی ہے، ادھر تھوڑی جی تمہید بیان کروں میرے لیے ذرا مشکل ہے، مشکلات اس لیے کہ مجھے وہم پڑتا ہے بھائی طالب علم نے پتہ نہیں کوئی فلسفہ پڑھا ہوا ہے، ہندسہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، میں بیان کروں یا کیا ہوگا؟ تو کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے علماء انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں تو ایسے نہیں لگائیں، علم حاصل کیا ہے، پھر انہوں نے تصنیفیں بھی کی ہیں۔ تصنیف تو علم بولتا ہے، علم کہتے ہیں نا علم بولتا ہے، آج والے کہتے ہیں نا علم نہیں بولتا پیسہ بولتا ہے، ہاں علم بولتا ہے، علم ہوگا پھر وہ تصنیف آئے گی۔ تو یہ تصنیف میں بھی بڑا فائدہ مند ہے کہ فلسفے کو بھی پڑھنا چاہیے، منطق کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے زندگی یہ پڑھو، تمہارے مقاصد ہیں وہ مقاصد ہیں، علم کلام مقاصد سے ہے، علم حدیث علم تفسیر مقاصد سے ہے، یہ مقاصد ہیں ہمارے علم فقہ، فقاہت، یہ روحانی علوم، تصوف، یہ لیکن ان کا پڑھنا اس لیے ہے کہ یہ مقدمہ بنتے ہیں مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے، یہ مبادی ہیں، مسئلے کے مبادی، ہماری کتابوں میں مسئلہ آتا ہے بھئی ایک 10 در 10 پانی کا تالاب ہے، 10 در 10 تو پانی کثیر ہے، 10 در 10 ہے، اس کی ایک جانب نجاست پڑی ہے، پانی کی ایک جانب، تو اس کی دوسری جانب وضو کوئی کرے تو جائز ہے، وضو کرے تو جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ بتاؤ کہ یہ کس پر مبنی ہے؟
یہ اس پر مبنی ہے کہ ہمارا مذہب ہے کہ ہر جسم جو طول عرض عمق کو قبول کر رہا ہے قابل بعض ثلاثہ ہے، یہ اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، لہذا جہاں نجاست پڑی ہے وہ اور اجزاء ہیں، جہاں ہم وضو کر رہے ہیں یہ اور اجزاء ہیں۔ لیکن فلاسفہ نے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جسم ہے متصل، بس ایک جگہ جو نجاست پڑی نا سارا اس میں نجاست سرایت کر چکی ہے، لہذا دوسری جانب یہ معتزلہ فروع میں حنفی تھے اور ہماری کتاب میں ان کے قول بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو فقہا کرام ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے فلسفہ کے یعنی معتزلہ کے اصول پر ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے اصول پر نہیں ہے، اس لیے ادراک ضروری ہے۔ تو ہمارے نزدیک جز لا یتجزا ثابت ہے، جز لا یتجزا ثابت ہے۔ جز لا یتجزا ثابت کر کے عالم کا حدوث ثابت کرتے ہیں متکلمین کہ عالم حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، جب پہلے نہیں تھا تو بعد میں وجود میں آیا تو پھر موجد محدث، اور محدث کوئی نہیں مگر اللہ واحد لا شریک لہ۔ یہ مسئلہ توحید کا مسئلہ، وجوب الوجود واجب الوجود کا جو اللہ موجود یہ اس پر آتا ہے۔ لیکن فلاسفہ انہوں نے اتصال ثابت کیا کہ یہ جو عناصر ہیں بسائط بسیط، جیسے مٹی یہ بسیط ہے، ہوا پانی یہ بسیط ہے۔ بسیط کا معنی ہے کہ مختلفۃ الاجسام سے مرکب نہیں ہے، بس یہ بسیط ہیں، اس کی یہ مطلب نہیں کہ بسیط کا معنی یہاں یہ ہے کہ مختلفۃ الاجسام سے مرکب نہیں ہے۔ پھر اربع عناصر ملتے ہیں، اربع عناصر سے پھر ایک اور شے وجود میں آتی ہے جسم، وہ تو اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اربع عناصر بنتے ہیں۔ یہ متخالفۃ یہ بسائط عناصر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ارتقائی عمل جاری رہتا ہے، پھر حیولے جو ہے ایک اولا تو پھر ثانیہ تو پھر ثالثہ، اسی طرح اس کی تقسیم بنتی ہے۔ یہ باس اولا میں ہے، وہ کہتے ہیں حیولہ ثابت ہے، لیکن حیولے جز لا یتجزا چونکہ حیولہ کی دشمن ہے، جتنے تک کہ جز لا یتجزا کو باطل نہ کریں اتصال ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے پہلے جز لا یتجزا کے ابطال پر فصلیں باندھ کے تھے اس کو باطل۔ ہم جو فلسفہ جا کر پڑھاتے ہیں تو فلسفہ کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم فلسفہ کا رد پڑھتے ہیں، اور اس میں یعنی جو ہمارے حواشی علماء کے ہوتے ہیں وہ سوال کریں گے، جیسے ویبزی میں وہ کہے گا لما لا یکونو، یا کہے گا یحتملو، یہ ہماری نظر اس پر ہوتی ہے۔ مذہب متن مشائیہ کا ہے، وہ حیولے کے قائل ہیں، حیولہ ثابت کر کے اتصال ثابت کر کے پھر وہ قدم عالم کو ثابت کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، حشر جسمانی کا انکار کرتے ہیں، پھر اس پر ان کے عقائد متفرع ہوتے ہیں۔ تا ایک طور ہیں تو علماء نے ایک الطبیعت المطلقۃ موجودۃ فی الخارج، طبیعت مطلقہ خارج میں موجود ہے، طبیعت مطلقہ خارج میں موجود ہے۔ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، یہ وہی ہے طبیعت مطلقہ، یعنی صورت جسمیہ۔ ایک حیولہ ثابت کرتے ہیں، پھر صورت جسمیہ، ان کا تلازم، پھر ایک دوسری صورت بھی انہیں ثابت کرنی پڑتی ہے، وہ تھی صورت نوعیہ
جس سے وزن ملتی ہے اجسام کو، بھائی زمین تلے کیوں ہے، نیچے کیوں ہے، ہوا پانی اوپر کیوں ہے، ہوا اس کے اوپر کیوں ہے، آگ اوپر، پہلا آسمان، یہ جو وزن ملتی ہے، یہ صورت، اس کے لیے صورت نوعی نکالتے ہیں، صورت جسمیہ حیولہ، ان کا تلازم، اور پھر صورت نوعی، صورت جسمی، پھر اربع عناصر میں کئی اجسام ہیں جو انفکاک کو قبول کرتے ہیں، جیسے پانی ہے، پانی انفکاک کو قبول کرتا ہے، کئی ایسے اجسام ہیں جو نہیں کرتے، اور جب وہ اجسام لیتے ہیں جو انفکاک کو قبول کرتے ہیں، دلیل اس میں چلاتے ہیں، یہ حیولہ ثابت کرتے ہیں، پھر ان پر سوال ہوتا ہے کہ یہ تو حیولہ ثابت ہوا، یہ اربع عناصر کا ثابت ہوا، اربع عناصر کا حیولہ، تو فلکیات کا حیولہ تو ثابت نہ ہوا، پھر وہ صورت جسمیہ اس کو ماہیت کلی مانتے ہیں، اور ایک ماہیت ہے، ایک طبیعت ہے، ایک طبیعت نوعی ہے، وہ 13 قروں کی ایک ہے، اور طبیعت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں افراد میں، لہٰذا یہ اسی کے افراد سے ہیں، تو یہاں جو ثابت ہو گیا یہ تلازم ثابت ہو گیا، لہذا فلکیات میں بھی صورت جسمی کو ثابت مانتے ہیں۔ پھر صورت نوعی اور ترتیب اور وضع، پہلا آسمان دوسرا آسمان، اسی طرح وضع جو ہے صورت نوعی سے مانتے ہیں، جب صورت نوعی ہٹ جاتی ہے یہ جسم کی حفاظت کرتی ہے، مثلا پانی ہے تو اس کو پانی والی صورت لگی ہوئی ہے، اس کے اپنے آثار ہیں، وہ اس کے اپنا ایک مکان حیز ہے، جب اس کو وہ صورت ہٹ جائے پھر وہ پانی پانی نہیں رہتا، لیکن وہ کہتے ہیں پانی فنا تو نہیں ہو گیا، وہ کہتے ہیں اصل اس پانی میں حیولہ ہے اور صورت جسمیہ ہے، صورت نوعی ہٹ گئی ہے، وہ باقی ہے، اس کو اور نوعی لگ گئی ہے، وہ اور نوعی صورت کیا ہے؟ ہوائیہ ہے، ہوا کی صورت لگ گئی ہے۔ تو اس طرح وہ اسی کو کہہ رہے ہیں طبیعت مطلقہ، صورت جسمی کو، اس کے موجود فی الخارج، ہمارے مانتے ہیں بھئی ایک ہے کلی طبی، اس کا ذکر معقول کتابوں میں آتا ہے، کلی طبی موجود ہے یا نہیں، تو ماہیت مطلقہ یہ ایک ماہیت ہے جو ایک مرتبے میں ہے، وہ مراتب 3 ہیں، اس 3 مراتب سے ایک مرتبہ ہے لا بشرط شے، اور لا بشرط شے کے مرتبے میں وہ کہیں گے یہ طبیعت مطلقہ یہ موجود ہے فی الخارج، خارج میں موجود ہے اس مرتبے میں۔ اب اس پر دلیل دیتے ہیں بھئی اگر طبیعت مطلقہ موجود نہ ہو، اس کے میں ایک معقولی مثال دوں، مثلا تم انسان کے افراد ہو، افراد زید، عمر، بکر، خالد، ولید، تو وہ کہیں گے کہ جو طبیعت ہے مطلقہ وہ اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ طبیعت مطلقہ ویسے من حیث و کلی موجود ہے، کلی یعنی افراد کی نظروں اس کو طبیعت کلی کہہ رہے ہیں، بھائی اسے قطع نظر کریں کہ تشخص لگا ہوا ہے، یہ ایک طبیعت کا درجہ ہے، تو وہ ہے تمہاری انسانیت، حیوان ناطق انسان کا نو یہ بھئی آیا افراد کے ضمن میں ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا افراد کے ضمن میں ہے، اگر افراد کے ضمن میں نہ ہو تو خارج میں پھر تشخصات ہوں گے، افراد نہیں ہوں گے، تشخص جو لگتا ہے تو معروض عارض ہوتا ہے تو اس کا معروض بھی ساتھ ہوتا ہے، تو انسانیت ایک طبیعت ہے، ایک معنی ہے طبیعت، اس کو
ایک صورت لگی ہوئی ہے، زید کی صورت، تو ایک فرد بن گیا انسان کا، عمر کی صورت دوسرا فرد بن گیا، تو یہ ان کو تشخصات لگے ہوئے ہیں، تو تشخص کا جو معروض ہے وہ طبیعت کلی ہوتی ہے، یہ طبیعت کلی خارج میں موجود ہے، ورنہ اگر یہ طبیعت کلی نہ ہو تو خارج میں پھر افراد یہ محض تشخصات ہوں گے، ان کا معروض نہیں ہوگا۔ اور یہ جیسے تمہارے ذہن پر بوجھ پڑے گا، خارج میں ہم کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہو، حیوان ناطق، کہ یہ جو دو ہیں حیوان ناطق، ہمارا جو جسم ہے بدن ہے، یہ کیا آدھا حیوان ہے آدھا ناطق ہے؟ پھر بنا دیا گیا اس طرح، یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ حیوان ناطق ہمارا ایک جو وجود خارجی ہے اس میں مادہ صورت ہے، یہ وجود خارجی اجزاء خارجی ہیں مادہ صورت، اور جو ذہن میں اجزاء ذہنیہ ہوتے ہیں وہ حیوان ناطق ہوتا ہے، یہ اجزاء ذہنیہ خارج میں ایک تلازم ہوتا ہے، جس کو ہم حیوان کہہ رہے ہیں خارج میں وہ مادہ ہے بشرط لا کے مرتبے میں، اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں بھئی یہ فصل ہے مثلا ناطق فصل ہے، خارج میں یہ صورت جسمیہ اس کو بولتے ہیں، خارج میں انسان سے حیوانیت کے آثار بھی منتزع ہو رہے ہیں، ناطقیت کے آثار بھی منتزع ہو رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، ایک حیوان اور وہ جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ، یہ حیوان کا معنی ہے، جوہر قائم بذاتی، جسم قابل با ثلاثہ، حساس متحرک بالارادہ، یہ اور ناطقیت ہے کہ انسان ہی ہے جو مدرک کلیات والجزیات ہے۔ تو یہ خارج میں انہوں نے فرمایا موجود ہے، اس کو صورت جسمی کہتے ہیں۔ اب اس پر دلیل وَإِلَّا، تو کہتے ہیں اگر صورت جسمیہ طبیعت مطلق خارج میں موجود نہ ہو، خارج میں تو پھر ہر قطرہ پانی کا علیحدہ حقیقت ہوگی، اس کی علیحدہ حقیقت ہے، اس کی علیحدہ حقیقت ہے، یہ حقائق متبینہ ہوں گے۔ جب حقائق تو کیا حرج ہے حقائق متبینہ ہوں، تو یہ کہتے ہیں پھر تماثل جواہر، یہ ہوگا کہ تماثل جواہر یہ ثابت ہے، تماثل جواہر ثابت ہے، لہذا حقیقت علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ پانی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، گلاس میں بھی پانی ہے، سمندر ہے بھی پانی ہے، قطرہ ہے بھی پانی ہے، اسم بھی ایک بول رہے ہیں، جس طرح اسم ایک بول رہے ہیں اسی طرح اس کی حقیقت بھی ایک ہے۔ اگر ماہیت مطلقہ موجود نہ ہو ان اشخاص میں تو پھر یہ لازم ہے کہ علیحدہ علیحدہ متبینہ ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جواہر تماثل جواہر ثابت ہے۔ تماثل جواہر کا معنی یہ ہے کہ بھئی ان کی جتنے جواہر ہیں، جوہر کی جمع ہے، یہ قائم بذات ہی امور ہیں، اللہ جوہر سے پاک ہے، جو موجود ما سوی اللہ جواہر ہیں ایک آراز ہیں، جن کہتے ہیں العالم هو اعیان و آراز، اعیان جواہر ہیں اور آراز ہیں جو قائم بالغیر ہیں۔ یہ جواہر تو یہ جواہر جو ہے ان کی ماہیت حقیقت ایک ہے، یہ علیحدہ علیحدہ حقیقت نہیں رکھتے، ہاں صرف یہ ہے کہ تشخصات سے تعدد آیا ہے، حقیقت ایک ہے، تشخصات سے تعدد آ گیا، تشخصات کو ہٹا دو تو پیچھے، جیسے مثلا تمہارے تشخصات زید عمر بکر، اگر تشخصات سے قطع نظر کریں تو پیچھے تم ایک شے میں سارے متحد ہوگے، وہ ہے انسان۔ تو یہ تماثل جواہر۔ چلو جی، وَإِلَّا
البتہ ہوگا واسطے ہر قطرے کے پانی سے پانی سے حقیقت علیحدہ علیحدہ، طور پر، اور تاکہ تالی باطل ہے، یہ کہتے تالی باطل ہے، کیونکہ تالی کے بطلان پر دلیل تحقیق ثابت ہوا ہے تماثل جواہر۔ کا۔ تماثل جواہر کا معنی یہ کہ جواہرات جتنے ہیں یہ سارے حقیقت میں متحد ہیں۔ وفیہ ما فیہ، جتنے تک ہم نے اس چیز کو دیکھا، وفیہ ما فیہ، تماثل جواہر دلیل دیا بھائی حقیقت ایک ہے، ورنہ حقیقت علیحدہ علیحدہ ہوگی، جز لا یتجزا ثابت ہو جائے گی۔ تو تماثل جواہر ثابت ہے۔ یہ کہتا ہے وفیہ ما فیہ، یعنی اس میں خود ایک اعتراض ہے جو اس کے اندر ہے، خارج سے نہیں ہو رہا، اسی کے بیچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی تماثل جواہر، یہ دو وجہ سے سوال ہے۔ ایک تماثل جواہر، تو ہم تماثل جواہر کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب تم کیا کہو گے کہ پھر ایک ماہیت میں اشتراک نہیں ہے، تشخصات جو لگے ہوئے ہیں، تو نے کہا تماثل جواہر اشتراک فی الماہیت ضروری نہیں، اشتراک فی الوصف ہو یہ بھی کافی ہے۔ اس کے اوصاف میں سے اوصاف ارضیات ہیں، ارضیات میں اشتراک ہو تو یہ بھی اتحاد کے لیے کافی ہے۔ حقیقت علیحدہ علیحدہ ہو، حقیقت علیحدہ علیحدہ ہو، کسی عوارضات جو ہیں تو اوصاف اخص وصف میں اشتراک ہو، کیوں نہیں جائز؟ تو جب یہ بات ہوگی تو پھر ماہیت مطلقہ موجود فی الخارج، وہ صورت جسمیہ اور اتحاد فی الحقیقت افراد جواہر میں یہ ثابت نہیں ہوگا۔ عوارض میں اشتراک ہے، اور بیچ اس کے وہ شے ہے جو بیچ اس کے ہے۔ اور دوسرا کہ بھئی اگر یہ کریں بھئی ماہیت موجود فی الخارج ہے، یہ موقوف ہو جائے گا تماثل جواہر پر۔ تماثل جواہر تو پہلے تماثل جواہر ثابت ہو، پھر ماہیت مطلقہ کا موجود فی الخارج ہونا ثابت ہوگا۔ تماثل جواہر کیوں ہے؟ یعنی تماثل جواہر اس لیے ہے کہ ماہیت مطلقہ خارج میں موجود ہے، تو پھر یہ اسی کو دور کہتے ہیں کہ ایک شے دوسری شے پر موقوف ہے تو دوسری پھر اس پہلی پر موقوف ہے، تو یہ دور لازم آئے گا۔ تو دور سے کوئی شے ثابت نہیں ہوتی، یا تقدم شعر نفسی، یہ باطل ہے۔ اور بیچ اس کے وہ شے ہے جو بیچ اس کے ہے، اس لیے کہا چلو اقول على طور الحکمت لأنه لو كان الجزء حقا فليكن قائمة كل ضلع منها جزءان، فالوتر لا يكون ثلاثة بالحمارية ولا اثنين بالعروس بل بينهما فبطر چلو جی، اب یہ علامہ ہے، تو علامہ کہتا ہے کہ ہم جنہیں تماثل جواہر فی ما فی ہو گیا نا، تو اس کے اس بات کے لیے بھئی تماثل جواہر کو ہم حکماء کے طریقے پر، حکمت کے طریقے، ایک علماء متکلمین کا طریق، وہ تو جز لا یتجزا کے قائل ہیں، یہ حکماء کے طور پر بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ حکماء کے مذہب کا اس بات ہو رہا ہے، یہ محققین علماء ہیں، یہ ان کے طریقے کو بیان کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے بھئی تم اس کو سمجھو، اس میں کتنا سکم ہے، یہ تمہارے لیے، اور ان کی یہ دلیل ہے۔ محققین اس تحقیق کے درپے ہوتے ہیں، جو دلیلیں ان کی ہوتی ہیں اس کو ذکر کریں گے، پھر ان کے اندر جو سکم ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء محققین کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم سنتے نہیں ہیں، وہ سنیں گے، ذکر کریں گے، سمجھائیں گے، ان کو اپنی طرف بلائیں گے۔ اقول
بھئی اتحاد جواہر میں اتحاد فی الحقیقت ہے، لیکن طرز حکمت کے طریقے پر، حکماء کے مذہب پر، وہ اس طرح بھئی اگر لو کان الجز حقا، یہ ایک دعویٰ ہے بھئی جز لا یتجزا باطل ہے، حکماء کا طریقہ ہے، حکماء جز لا یتجزا کو باطل کہتے ہیں، لیکن پہلے بھی یاد ہے کئی چیزیں رہ جاتی ہیں، بعد میں پھر موقع ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اے مسلمان آدمی جو ہے نا، ایک ہے ہم نے ان کے ساتھ کلام کرنی ہے جو مسلمان غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کلام دلائل عقلیہ سے کریں گے۔ مسلمان آدمی تو وہ دلائل نقلیہ سے بھی، عقلیہ بھی ہوں گی، دلائل نقلیہ بھی ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو یعنی کیا کر دیا، تمزیق کی، ایک شے کو توڑ دینا اور بکھیر دینا اور ذرہ ذرہ کر دینا، تو فرمایا کل ممزق۔ اب اگر جز لا یتجزا باطل پہ آگے بھی تقسیم ہوتی ہے، انتہا کو نہیں پہنچتی، تو کل ممزق پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو کل ممزق تب ہے کہ آخری انتہا تک وہ جز پہنچ چکے کہ آگے تمزیق نہیں ہوتی۔ اس قرآن مجید کی آیت سے جز لا یتجزا کا اس بات ہوتا ہے، تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب اگر کہہ رہے ہیں بے ایٹم یا سائنس والے، تو وہ لوگ اچھا جانتے ہوں گے، اگر وہ کہتے ہیں کہ تقسیم کو قبول کرتا جا رہا ہے، تو پھر اس مقام تک ابھی تک نہیں پہنچے جس مقام کی متکلمین پہلے خبر دے چکے ہیں کہ جز لا یتجزا حق ہے، ثابت ہے۔ اب یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ دلیل قائم کرنی ہو تو مدعا کی نقیض نکال کر اس کو مقدم بناتے ہیں۔ مدعا کی نقیض، ان کا مطلب ہے جز لا یتجزا باطل ہے، اب اس کی نقیض ہے کہ اگر حق ہو، ثابت ہو، تو اس کو مقدم بنایا لو کان الجز حقا، اگر جز حق ہو، حکماء کا طرز ہے، اس کے طریقے پر ہے، لو کان الجز حقا، تو کہتے ہیں ہم 3 جزیں لیتے ہیں، ذہن نشین کرنا، 3 جزیں ہوں گی تو 3 جزوں سے مثلث بن جائے گی، 3 جزوں سے، جی میں 3 انڈے جو رکھے تو مثلث بن گئی، تو 3 جزیں تو مثلث بن گئی۔ اب مثلث کے ضلع ہیں، 3 ضلع، 3 ضلع، اب 3 ضلعوں میں جزیں کتنی پڑی ہوں گی؟ یعنی ایک ضلع میں 2 جزیں، دوسرے میں 2، تیسرے میں بھی 2، لیکن یہ 2 تب ہوں گی، مقدار 3 ہے، ایک مشترک ہوگی، ایک ان میں مشترک ہوگی۔ اب یہ مثلث ہے، اس میں 3 جزیں جب آئیں تو 3 ضلع نکلیں گے، جب 3 ضلع نکلیں گے تو مثلث بن گئی، اور اوکلیدس میں ایک شکل آتی ہے، اس کا نام ہے شکل ہماری۔ شکل ہماری کا ایک دعویٰ ہے، شکل ہماری کا دعویٰ یہ ہے کہ مثلث متساوی الاضلاع، ان میں یعنی کوئی 2 ضلع ہم لے لیں تیسرے سے اطول ہوں گے، اس کے کوئی 2 ضلع تیسرے سے اطول، تو تیسرا جو ہوگا وہ اکثر ہوگا، متعین نہیں کر دے، یہ لیں، یہ لیں، یہ لیں، مقابل 2 خطوں کو جو بند کرے گا وہ وتر ہوتا ہے۔ اب شکل ہماری کا یہ دعویٰ ہے، یہ جگہ مسجد ہے، وہاں کہاں جائیں؟
تو شکل ہماری کا دعویٰ تو ایک شرعی علوم سے اس کا بھی ذکر آ گیا، جیسے تفسیروں میں کئی اشعار آ جاتے ہیں جاہلیت کے عجیب عجیب، تو مقصد وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ معنی ہے کہ یہ دعویٰ ہے۔ اب مقدار تو بنے گی دو ضلعوں میں، بھئی یہ دو جز ہیں تو پھر دوسرے ضلع میں دو، لیکن مقدار 3 اجزاء ہوں گے۔ اب اگر اس کا جو وتر ہے اس کی مقدار 3 ہو، وہ 3 ہو، تو پھر تساوی مساوات لازم آئے گی، شکل ہماری کا خلاف لازم آئے گا۔ شکل ہماری کہتی ہے کہ کوئی دو ضلع ہوں تو ان کا مجموعہ تیسرے پر اطول ہوتے ہیں، تیسرا اکثر ہوگا، لہٰذا تیسرا جو وتر ہے وہ 3 سے کم ہوگا، 3 سے کم ہوگا۔ دو ضلعوں کا جو مقدار ہے نا تو 3 جز ہیں، تو ایک جز تو مشترک ہے، یہ تو ایک کم ہوگا، 3 سے کم۔ اب اس کے بعد ایک اور شکل ہے، وہ ہے شکل عروسی۔ یہ شکل عروسی ہے، اس طرح شکل بنتی ہے، یہ بڑی مشکل ہے، لمبی چوڑی ہے، 47ویں مقالہ اولا کی 47ویں، کل اس میں 48 ہیں۔ تو یہ اس کا ایک دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے کہ بھائی جو شکل عروسی ہے تو اس میں مثلث ہوگی قائم زاویہ مثلث۔ تو اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے جو 2 ضلع ہیں تو ایک وتر ہوگا، وتر جو 2 خطوں کو بند کرتا ہے، اس کی مقدار کا اور اس کی مقدار کا کیا کرو، مربع نکالو، تو وتر کا مربع 2 ضلعوں کے مربع کے برابر ہوگا۔ اب یہاں 2 ضلعوں کا مربع تم بناؤ، ایک تو مشترک ہے، ایک ضلع میں 2 2 نے 4، عدد کو نفس میں ضرب 2 حاصل ضرب مربع ہے، پھر دوسرے ضلع میں 2، ایک تو مشترک ہے، یہ 4۔ اب اگر یہ بھی جو وتر ہے اس میں 2 ہیں، ایک مشترک ہے اس میں بھی 2 ہیں، مقدار جو اجزاء کی ہے وہ بن جائیں گی 4۔ اب یہ 4 جو ہے یہ شکل عروسی کے خلاف لازم ہوگا۔ شکل عروسی کہتی ہے کہ اس کا مربع 2 ضلعوں کے مربع کے برابر ہوتا ہے، تو معلوم ہوگا کہ 2 جزوں سے زائد ہے، 2 جزوں سے اس کا وتر زائد ہے۔ شکل ہماری نے کہا 3 سے کم ہے، 3 نہیں ہو سکتے، ورنہ ایک وتر ایک ضلع 2 ضلعوں کے برابر ہو جائے گا۔ تب یہ ہوگا کہ وہ جز یعنی وتر وہ 3 سے 2 سے، یہ جو ہماری کا آیا، ہاں یعنی 3 سے کم، تو اس میں ہے کہ 2 سے زائد، تو 3 سے کم تو 2 سے زائد، جب یہ ہوگا تو تجزی لازم آ جائے گی۔ تو فرض کیا تھا جز لا یتجزا، تو لازم آئی تجزی۔ یہ انہوں نے دلیل اس طرح چلائی۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بھئی جز لا یتجزا ثابت ہے، جتنے تک تم جز کو باطل نہ کرو نا، اتنے تک اتصال ثابت نہیں ہوتا۔ تو اتصال تب ثابت ہوگا کہ پہلے جز لا یتجزا باطل کرو۔ جز لا یتجزا تم باطل کر رہے ہو مثلث سے، دائرے سے، اے مثلث دائرہ، تو ہمارے نزدیک مثلث دائرہ
نہیں ہے، نہیں بنتے یہ حصی مثلث دائرہ. لیکن نفس الامر میں واقع میں چونکہ اجزاء لا تتجزا ہوتے ہیں تو فرجے پڑتے ہیں، فرجے آتے ہیں اس میں، تو دائرہ بھی نہیں بنتا، مثلث بھی نہیں بنتی. جب مثلث دائرہ بنتا ہی نہیں ہے تو جز لا یتجزا کیسے باطل ہوگی؟ یہ ایک جگہ پر آتا ہے بھی ان کی جو دلیلیں ہیں یہ مثلث اور دائرے پر موقوف ہیں. اتصال ثابت ہوگا تو مثلث آئے گی، دائرہ آئے گا. اگر مثلث جز لا یتجزا ہو تو دائرے میں وہ فرجے پڑتے ہیں، مثلث میں بھی فرجے پڑیں گے، وہ صحیح نہیں بنتی، ٹیڑھی بنے گی. یہ ہے. اب ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ علم کے انوار ہوتے ہیں. علم کے انوار مثلا نصارہ تثلیث کے قائل ہوئے ہیں، تثلیث کے. ہم علم ہندسہ سے ان کی تثلیث کو باطل کرتے. بھئی اگر 3 الہہ ہوں تو مثلث بنے گی، مثلث بنے گی. تو شکل ہماری کہتی ہے جو 2 ضلع ہوتے ہیں تیسرے سے اطول ہوتے ہیں، مثلث بن گئی ہے. تو اب جو بھی 2 لوگ ہیں، تیسرا جو بھی لوگ ہیں یہ اطول تے اعظم ہوں گے تو وہ اکثر تے انکس ہوگا. تو جو انکس ہو وہ تو الہ نہیں ہو سکتا، تو لہذا تثلیث باطل ہو گئی. اب ایک سوال ہوتا ہے بھئی تثلیث تو تم نے باطل کر لی، اثنینیت کیسے باطل ہوگی؟ علم ہندسہ کے نور سے باطل کرو. یعنی ایک علم ہندسہ کا مسئلہ ہے کہ 2 خط ہوں متوازی، 2 خط متوازی ہوں تو لا الہ نہایا چلے جائیں، کبھی تقاطع نہیں کریں گے. جیسے ریل کی پٹڑی جا رہی ہے، متوازی ہیں، کبھی تقاطع نہیں کریں گے. اللہ جل شانہ محیط ہے، ہر شے کو محیط ہے. یہ جو 2 تم نے بنائے ہم نے اس کے 2 خط بنائیں گے، لیکن یہ محیط نہیں ہے. یہ اس طرح علم کے انوار ہوتے ہیں اور اس سے مزید آگے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ نہ سمجھو کہ علم جو ہے بس بھائی کیا فائدہ. یہ انجینئرنگ بھی ہے، ہماری تعمیراتی کام بھی اسی سے ہو رہے ہیں. یہ علم ہندسہ، اس میں اس کا پڑھنا بھی مقدمات میں ضروری ہے. اتنے تک ترجمہ کر لیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. کہتا ہوں میں اوپر طرز طریقے حکمت کے، کیونکہ اگر ہو جز حق پس چاہیے کہ قائمہ ہر ضلع کا اس سے 2 جزیں ہیں، پس وتر نہیں ہوگا، 3 جزیں نہیں ہوگا. جب 3 نہیں ہو سکتا تو 4 تبتری کے اولا، 7 ہماری کے، یہ شکل ہماری، اور نہ 2 بھی 7 عروض کے. بل بینہما، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے. بل بینہما ہے جی، بلکہ درمیان ان 2 کے، یعنی 2 اور 3 کے درمیان. اب دیکھو 2 اور 3 تو ان کے درمیان تو بس جز کی تجزی ہوگی، جز منقسم، پس باطل ہو گئی جز اور ثابت ہو گیا اتصال، پس لازم ہے اتحاد فی الحقیقت، جواہر کا تماثل جواہر. اب ایک سوال تھا بھئی ہمارے پاس ہے دودھ، ہم نے اس میں پانی ملا دیا. جب پانی ملا دیا اتحاد نہیں ہوگی؟ اتحاد ہوگی. حالانکہ ایک پانی ہے تو دوسرا تو دودھ ہے، تو اتحاد فی الحقیقت نہیں ہو گیا. ایک پانی ہے تو دوسرا، ہاں اس لیے کہتے ہیں بھئی دودھ میں پانی ملایا تو متباینان ہیں تو یکجان ہو گئے ہیں. اس کا جواب دیا ہے متباینان لا یتصلان، ان میں اتصال نہیں ہوتا. یہ
تماس ہے، تماس، اس میں تماس ہو گیا ہے نا، اس کو تماس بولیں گے، یہ اتحاد نہیں ہے، اتصال نہیں ہے. چلیں جی، کیونکہ متباینین نہیں متصل ہوتے بلکہ تماس ہے. متماس ہوتے ہیں. یہ پانی اور دودھ والی بات ہے، یہ متصل نہیں ہے، متباینین ہے، ان میں اتصال فی الحقیقت نہیں ہے. پانی کی حقیقت اور دودھ کی اور یہ تماس کر رہے ہیں، جیسا کہ حوالہ دیتا ہے. کوئی مسئلہ حکمت کا تھا، طور حکمت سے بیان کیا کہ جیسا کہا ابن سینا نے. آگے کہتا ہے ففہم، پس تو اس میں فہم کر. تو ان کا یہ طرز ہے، تو اس کو توڑ کہ کیسا ہے. اب آگے کہتے ہیں ان ھذا ثانع عزیز، یہ یعنی تقریر جو میں نے حماری اور عروسی سے جزرا یا تجزا کا بطلان کیا ہے، طور تام حکماء کا ہے، لیکن تقریر میری اپنی ہے، یعنی اس میں نے ایجاد کی ہے اور بنائی ہے، تو اس میں غور کر. یہ ہوتے ہیں طالب علموں کو مطلب ہے بھئی اس میں غور کرنے کا، فکر کرنے کا وہ ترغیب دیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی جزلہ یا تجزا کے قائل نہیں ہے. محب اللہ بہاری صاحب ہیں، ہمارے اساتذہ سے ہیں، یا سنت جماعت سے ہیں. تو یہ بات میں نے بیان کی، جزلہ یا تجزا ثابت ہے، اور جنہوں نے باطل کیا تو یہ بطلان تب ہوگا، بطلان کا بنا مثلث دائرے پر. مثلث دائرہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے تو یہ حصی چیزیں ہوتی ہیں، حقیقی نہیں ہوتی، حصہ نہ ہوتا ہے. چلیں جی، اتنے تک یہ مسئلہ آ گیا. بس اتنا ہی کھڑا ہو جا، جو ہو جائے گا بہتر ہے، اللہ برکت عطا فرمائے گا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا شفاء من کل داء. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأصحاب سلاسلنا ولأصحاب أسنادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم